مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی عابد صاحب کہ دیکھیں حکومت اور شہباز شریف صاحب بار بار کہتے ہیں مذاکرات کی، لیکن میں نے اندازہ لگایا کہ ایک وائس اسٹیبلشمنٹ کو تو بھی آپ سائڈ پہ کر دیں، جو ان ٹوٹل مذاکرات کے خلاف کھڑی ہوئی وائس ہے وہ ہے مریم نواز صاحبہ، جنہوں نے جنگ کے ان بدترین دنوں میں بھی ہندوستان کے ساتھ تحریک انصاف کا کمپیریزن کیا، اور کیسے کیا ذرا سلوا دیں۔ جس طرح آپ اپنے لیپ ٹاپ کو سنبھال کے رکھو گے اس میں وائرس نہ آ جائے، اسی طرح آپ نے اپنے صوبے کو بھی سنبھال کے رکھنا ہے، اپنے ملک کو بھی سنبھال کے رکھنا ہے کہ اس میں بھی کوئی وائرس نہ آ جائے، کوئی پولیٹیکل وائرس نہ آ جائے، فتنہ اور فساد کا ایندھن بننے سے دور رہنا، اب کبھی اپنے وطن کے خلاف زبان مت چلانا۔ جو 9 مئی کو ایک جماعت نے کیا اور کچھ لوگ ان کے بہکاوے میں آ گئے، یقین مانو وہی سب کچھ دہشت گرد بھی کرتے ہیں، وہی سب کچھ اس دفعہ ہمارے دشمن ملک انڈیا نے بھی ہمارے پہ کرنے کی کوشش کی۔ ان کا نشانہ بھی ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں اس کی تنصیبات تھی، اس سیاسی جماعت کا نشانہ بھی ہماری آرمڈ فورسز کی تنصیبات تھی۔ ہمیں شخصیتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن آپ یہ دیکھو کہ جن شہداء کی یادگاریں جلائی گئیں، آرمڈ فورسز کی تنصیبات کو جو ان کو آگ لگائی گئی، جن وردیوں کو ڈنڈے پہ ٹانگا کہ آج انہی وردیوں نے اپنی جان کے نذرانے دے کے ہم سب کی حفاظت کی۔ جو کچھ 9 مئی کو ہوا اور جو کچھ اس سے پہلے انڈیا نے حملہ کر کے کیا، اس میں زیادہ فرق نہیں ہے، بلکہ شاید ہماری اس سیاسی جماعت نے زیادہ نقصان پہنچایا پاکستان کو۔ ہم قلم اٹھائیں گے، پتھر نہیں اٹھائیں گے، ہم لیپ ٹاپس اٹھائیں گے، ہم بندوقیں نہیں اٹھائیں گے۔ عابد بھائی، تحریک انصاف کو پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی، لیجیٹیمیٹ پارٹی، دہشت گردوں سے ہندوستان سے ملانا، یہ تو آپ کو لگتا نہیں تھوڑی آپ لوگوں نے تھوڑی زیادتی کر دی ہے؟ دیکھیں کامران بھائی، ماضی گواہ ہے کہ انہوں نے ہمیں تو اسرائیل سے بھی ملایا، انہوں نے نواز شریف صاحب کی جائیدادیں انڈیا میں نکال دی، انہوں نے نواز شریف صاحب کے پتہ نہیں بینک اکاؤنٹس کدھر کدھر نکال دیے۔ عمران خان وزیر اعظم تھے، یہ اسی وقت کی بات ہے جب ابھی آنند کا واقعہ وہاں پہ رونما ہوا تھا، جب انہوں نے کہا تھا جی آپ مجھے بتائیں کہ میں ہندوستان پہ حملہ کر دوں۔ تو یہ دیکھیں پولیٹیکل گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن لیڈر آف دی جو ہاؤس ہیں شہباز شریف صاحب، دیکھیں ہم کوئی بی ٹیم تو ہے نہیں پی ٹی آئی کی، وہ ہمارے آرچ رائیول ہے، جہاں پہ بھی ہمیں موقع ملے گا ضرور بولیں گے بھی، بولنا چاہیے بھی۔ لیکن جب اہم ملکی معاملات چل رہے تھے، جو سوشل میڈیا پر ایک اندھیر نگری پی ٹی آئی کی طرف سے آپ بھی یعنی شاہد ہیں اس پر، آپ بھی گفتگو فرماتے ہیں، آپ نے بہت سے پروگرام کیے ان کے سوشل میڈیا پہ، جب جنگ لڑی تھی ان کی جو گفتگو ہوتی تھی، اوپر سے لیما خان کی گفتگو کچھ اور ہوتی تھی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پھر آپ کو جب پولیٹیکلی موقع ملتا ہے تو اس کو ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے، قوم کو آگاہی کرنی چاہیے۔ جس بہادری سے، جاں فشانی سے ہمارے سپہ سالار نے اور اپنی آرم فورسز کے ساتھ اور تمام میڈیا نے بھی جنگ لڑی، ہمارے یوٹیوبرز نے بھی جنگ لڑی، کامران بھائی آپ نے بھی لڑی، بھٹی صاحب نے بھی لڑی، سب نے لڑی، اپنا اپنا حصہ جو آپ ڈال سکتے تھے آپ سب نے ڈالا، لیکن آپ نے اپنی آرم فورسز کے خلاف زہر نہیں اگلا، آپ نے اپنی قوم کو، اپنی فوج کو آپ نے ان کے حق میں بات کی۔ تو یہ اس وقت کی باتیں ہیں، آپ علیمہ خان کی سٹیٹمنٹ نکالیں، آپ عمر ایوب صاحب کی سٹیٹمنٹ نکالیں، آپ پی ٹی آئی کے لیڈروں کی سٹیٹمنٹ نکالیں کہ اس وقت کیا وہ زہر اگلتے تھے فوج کے خلاف، جی انہوں نے فیل ہو جانا ہے، انہوں نے 2 دن نکلنے ہیں۔ علیمہ باجی کہتی تھی کہ عمران خان نو لے انہوں نے معافی مانگ کے عمران خان نو جیل چو کٹنا ہے، یہ گفتگو کرتے تھے، بجائے کہ آپ اپنی وہ تو خیر یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پنڈی تک ڈرون کیسے آ گیا، آپ ان کے ساتھ کھڑے رہتے۔ پوائنٹ آ گیا آپ کا، ٹھیک ہے۔